السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 3 مکمل کر لیا تھا، آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ تو چوتھا سبق مذکر اور مؤنث کے بارے میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی۔ انگلش میں اسے میل اور فیمیل بھی کہتے ہیں، اور نر اور مادہ بھی کہتے ہیں، مذکر کو نر بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی مذکر مؤنث کی تعریف وہ نیچے بیان فرما رہے ہیں کہ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ اسی کے نیچے انہوں نے تانیث کی علامات بیان فرمائی ہوئی ہیں، 3 علامات ہیں تانیث کی۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جس اسم میں ان علامات سے کوئی علامت پائی جائے گی تو وہ نہیں پائی جائے گی، وہ مذکر کہلائے گا، کیونکہ جس اسم میں مؤنث کی علامت پائی جائے گی وہ ظاہری سی بات ہے وہ مؤنث ہی ہوگا، اور جس میں نہیں ہوگی وہ مذکر کہلائے گا۔ تو جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، غلام۔ تو اب غلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل 3 علامات میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ تو غلام میں تانیث کی کوئی علامت نہیں، اس لیے غلام مذکر ہے۔ اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ عورت اور ظلمۃ تاریکی۔ تو جس امرأۃ و ظلمۃ دونوں کے آخر میں تانیث کی علامت گول تا پائی جا رہی ہے، تو اس لیے ان کی تعریف ہے، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے آخر میں کیونکہ مؤنث کی علامت آ گئی اس لیے یہ دونوں مؤنث کہلائیں گے۔ آگے وہ تانیث کی علامات بیان فرما رہے ہیں کہ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گولتا، جیسے بقرۃ گائے۔ تو بقرۃ جو ہے اس کے گولتا اسم کے آخر میں آئے گی، بلکہ تینوں علامتیں ہی اسم کے آخر میں ہوں گی، تو اس کے آخر میں گولتا آ گئی، علامت تانیث آ گئی، تو اس لیے یہ مؤنث ہے، اس کا معنی ہی گائے، اور گائے مؤنث ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے الف مکسورہ، جیسے بشرا۔ تو الف مکسورہ اس کی تعریف یہ نیچے ہے، ہم پھر پڑھ لیں گے۔ ابھی بشرا کے آخر میں الف مکسورہ جو مؤنث کی علامت ہے۔ نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے صفراء۔ تو صفراء اس کے آخر میں الف ممدودہ پایا جا رہا ہے جو تانیث کی علامت ہے، اس لیے یہ بھی مؤنث ہے۔ تو فائدہ آگے وہ بیان کر رہے ہیں جس میں الف مکسورہ اور الف ممدودہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں، اسے الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغرا اور حمراء۔ اب آپ دیکھیں صغرا میں را کے بعد الف پایا جا رہا ہے، اور الف کے بعد یا ہے، یعنی الف کے بعد حمزہ نہیں پایا جا رہا بلکہ کوئی اور حرف پایا جا رہا ہے، تو یہ الف مکسورہ ہے۔ اور الف مکسورہ کی تعریف یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو، تو یہاں بھی الف کے بعد حمزہ نہیں ہے بلکہ یا ہے، تو یہ الف مکسورہ ہے۔ جیسے اوپر کی مثال میں ایک بشرا، تو بشرا بھی جو ہے اس میں بھی الف کے بعد یا پائی جا رہی ہے، تانیث کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے حمراء۔ تو حمراء میں الف کے بعد حمزہ پایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کے یہ جو ہے الف یہ الف ممدودہ کہلائے گا۔ اوپر کی مثال میں جیسے صفراء، تو صفراء میں را کے بعد الف واقع ہے اور الف کے بعد حمزہ آگے ہے، اور حمزہ یہ الف ممدودہ کی تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ جس اسم کے اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، تو اس الف کے بعد بھی حمزہ واقع ہو گیا اس لیے یہ الف ممدودہ کہلایا۔ اب آگے چل کے وہ مؤنث کی اقسام بیان فرما رہے ہیں کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ تو نیچے ان کی تعریفات بیان فرما رہے ہیں کہ جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار یعنی مذکر، نر کہتے ہیں مذکر کو، تو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأۃ، یعنی کوئی اگر مؤنث کوئی لفظ ہو اس کے مقابل میں کوئی اگر ہمارے ذہن میں کوئی اس کے مقابل میں کوئی مذکر بھی ہو، جیسے عورت کے مقابل میں مرد مذکر ہے، اونٹنی کے مقابل میں اونٹ ہے مذکر، تو اس طرح ان کے جس کے مقابل میں کوئی نر جاندار آ جائے یعنی کوئی مذکر آ جائے تو وہ
مونس حقیقی کہلائے گا۔ اور مذکر و مونس یہ صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ ہر جاندار اشیاء جانوروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مذکر و مونس، جس طرح میں نے آپ کو مثال بھی دی اونٹ اور اونٹنی، تو یہ دونوں جانور ہیں، اور اس میں بھی جیسے اونٹنی کے مقابلے میں نر جاندار اونٹ ہے، یعنی اس کے مقابلے میں مذکر اونٹ ہے، تو اس لیے یہ مونس حقیقی ہے۔ جیسے انہوں نے یہاں ہمیں مثال دی ہے مرأۃ عورت، تو جیسے ہی ہمارے سامنے عورت کا نام عورت لفظ بولا جائے گا تو فوراً ہمارے ذہن میں اس کا مقابل مرد آ جائے گا، یعنی اس کا مقابلے میں نر جاندار مرد آ جائے گا، اور اس مونس کے آخر میں اس مونس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، اس لیے یہ مونس حقیقی ہے۔ اور جس مونس کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مونس لفظی کہتے ہیں، یعنی جس مونس کا کوئی مذکر نہ ہو، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو تو وہ مونس لفظی کہلائے گا۔ جیسے وارقۃ، ورقیں، تو اب ان کے مقابل میں کوئی بھی جو ہے وہ نر جاندار نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی ایسے چلا کہ یہ مونس ہے کیونکہ اس کے آخر میں علامت تنیث تا ہے، اس لیے ہم نے کہا یہ مونس ہے، اور اس کے مقابل میں کیونکہ نر جاندار کوئی نہیں ہے اس لیے یہ مونس لفظی میں شمار ہوگا۔ آگے چل کے وہ ہمیں کچھ قواعد اور فوائد بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ جو اسما مونس کے لیے استعمال ہوں وہ مونس ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہاں مثال دی ماں، تو ماں جو ہے یہ صرف مونس کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ماں جو ہوتی ہے وہ صرف مونس ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامت تنیث تو کوئی نہیں پائی جاتی، تو آپ کہیں گے اس میں علامت تنیث نہیں ہے۔ ہم نے تعریف یہ پڑھی کہ جس اسم میں علامت تنیث نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، تو اس میں بھی علامت تنیث نہیں ہے لہٰذا یہ مذکر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی ہے ماں، اور ماں جو ہے وہ صرف مونس کے ساتھ ہی خاص خاص مونس ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی مونس ہی کہلائے گا۔ اس کی آگے اور انہوں نے مثال دی ہے اختن، بہن، یہ بھی مونس ہوتی ہے، بنتن، بیٹی، زینب یہ لڑکی مونس کا نام ہے، اور مریم بھی مونس کا نام ہے وغیرہ، یعنی اس طرح کے آگے اور بھی۔ قاعدہ نمبر 2 ہے کہ بعض اسما میں لفظاً تنیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مونس ہوتے ہیں، جیسے اوپر بھی جو تھا ان میں بھی اختن، بنت، زینب، مریم، ان میں علامت تنیث نہیں تھی لیکن یہ مونس تھے کیونکہ مونس کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن کچھ اسما ہوتے ہیں جو مونس بھی نہیں ہوتے، یعنی صرف مونس کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتے، اور ان میں علامت تنیث بھی نہیں ہوتی مگر وہ مونس ہی کہلاتے ہیں، اور وہ کچھ یہ اسما ہیں کہ اردن، زمین، شمسن، سورج، دارن، گھر، نارن، آگ وغیرہ۔ اس طرح کے اسما کو مونس سمائی کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب سے کافی عرصے سے ان کو مونس ہی شمار کرتے ہیں، مونس ہی کہتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کو مونس ہی کہیں گے۔ اور اس سے انہوں نے مثالیں چند دی ہیں، یہ اور بھی بہت ہیں مونس سمائی، میں ان میں سے آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ آگے چل کر آپ کو تمرینوں میں آسانی ہو۔ اور حربن، جنگ، کاسن، پیالہ، فالکن، آسمان، ناغلن، جوتا، بیرن، کنواں، نابن، نوکیلا، دانت، ارنبن، خرگوش، اردن، زمین، شمسن، سورج، یدن، ہاتھ، رجلن، ٹانگ، اذن، کان، عین، آنکھ، خمر، شراب، تو یہ سارے جو اسما ہیں یہ مونس سمائی کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے نام جیسے اوپر زینب و مریم ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے جہنموں کے نام جیسے سعیرن، جہیمن اور سقرن، اور اس کے علاوہ باقی تمام ہواؤں کے نام جیسے صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال وغیرہ، یہ تمام اسما جو ہیں یہ مونس سمائی کہلائیں گے۔ ان میں کیونکہ لفظاً تنیث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ مونس ہی ہیں۔ آگے قاعدہ نمبر 3 بیان فرما رہے ہیں کہ بعض اسما مذکر اور مونس دونوں طرح استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال وغیرہ، یعنی اس طرح کے جو اسما ہوتے ہیں وہ مذکر اور مونس دونوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے اب سبیل بولا جائے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے یا مونس کے لیے، کیونکہ یہ مذکر و مونس کو دونوں کے لیے طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے کوئی فعل لائیں گے، یعنی فعل ہم دیکھیں گے اس سے پہلے، اگر وہ فعل مذکر ہوا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اگر وہ فعل مونس ہوا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ فعل مونس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے نملتن بھی جو ہے وہ اسی قبیل سے ہے، یعنی
وہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ آیا کہ قالت نملتن۔ اب قالت جو ہے یہ مونس کا صیغہ ہے، یہ فعل جو ہے وہ مونس ہے، تو آگے جو نملتن آیا یہ مذکر مؤنث دونوں کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن پیچھے جو فعل ہے وہ مونس ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ نملتن مونس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو، یعنی اگرچہ اس میں کوئی علامت تنیث بھی ہو تو وہ مذکر ہی کہلائے گا۔ جیسے طلحہ، طلحہ، اس کے آخر میں گول تا آ گئی، مونس کی علامت آ گئی، لیکن طلحہ جو ہے یہ مذکر کے ساتھ خاص ہے، مذکر کا نام ہوتا ہے طلحہ، لہٰذا یہ مذکر ہی کہلائے گا کیونکہ صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، صرف مذکر کا نام ہے اور اس کے آخر میں علامت تنیث ہے، لیکن کیونکہ اس مذکر کا نام ہے لہٰذا یہ مذکر ہے۔ اور دوسری مثال دی ہے خلیفتن، خلیفہ، تو اس کے بھی آخر میں علامت تنیث تو ہے، لیکن ہم اس کو مونس نہیں کہیں گے بلکہ مذکر کہیں گے، کیونکہ خلیفہ جو ہے یہ مذکر کے ساتھ خاص ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں علامت تنیث تا آئی ہوئی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صرف مذکر ہوتا ہے، خلیفہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی مذکر ہی کہلائے گا۔ آگے تمرین نمبر 2 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1 ہے، اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس کو ہم 2 طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک طرح اس طرح کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، اور دوسری طرح ہم اس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، مونس کے آخر میں ہمیشہ گول تا ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے، علامت تنیث 3 ہے، تو اس کا صحیح یہ ہوگا کہ مونس کے آخر میں ہمیشہ گول تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہوتی ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 جز نمبر الف میں وہ فرما رہے ہیں کہ مذکر اور مونس الگ الگ کیجیے، تو ہم الگ الگ کرتے ہیں۔ القرآن، قرآن تو مذکر ہے، اس میں علامت تنیث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسامۃ، اسامہ، اس میں تنیث کی علامت ضرور ہے لیکن یہ مذکر کا نام ہے، مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا اسامہ مذکر ہوا۔ شمس، سورج، یہ مونس ہے، مونس سمائی ہے۔ نمبر 4 بیتن، گھر، یہ مذکر ہے۔ نمبر 5 والدن، بچہ، یہ مذکر ہے۔ زینب، زینب، اس میں علامت تنیث نہیں ہے لیکن مونس کا نام ہے، مونس کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ مونس ہے۔ دارن، گھر، تو یہ مذکر ہے، دارن گھر مونس سمائی ہے، تو یہ مونس ہوا۔ امن، ماں، علامت تنیث نہیں ہے لیکن مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مونس کے ساتھ خاص ہے اس لیے یہ مونس ہوا۔ نارن، آنکھ، مونس سمائی ہے۔ خلیفتن، خلیفہ، علامت تنیث ضرور ہے لیکن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا مذکر ہے۔ راجلن، مرد، مذکر۔ شاۃن، بکری، آخر میں علامت تنیث آ گئی تو یہ مونس ہوا، اس کا معنی ہے بکری۔ جز نمبر 12 ہے، فرما رہے ہیں کہ درج الاسماء میں مونس حقیقی اور مونس لفظی الگ الگ کریں، تو ہم مونس حقیقی اور مونس لفظی الگ الگ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ناقۃ، اونٹنی، تو یہ مونس حقیقی ہے، اس کے مقابل میں نر جاندار اونٹ ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں نر جاندار آ گیا اس لیے یہ مونس حقیقی ہوا۔ نمبر 2 رجل، ٹانگ، تو یہ مونس لفظی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ صحراء، ریگستان، یہ بھی مونس لفظی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ اس کے بعد بقرۃ، گائے، تو اس کے آخر میں علامت تنیث آ گئی اور لہٰذا یہ مونس ہوا، اور اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، لہٰذا یہ مونس حقیقی ہے۔ نمبر 5 ہے دارن، گھر، یہ مونس لفظی ہے۔ نمبر 6 مردیعن، مردیعن، دودھ پلانے والی عورت، تو یہ مونس لفظی ہے کیونکہ صرف مونس کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 7 ہے امرأۃ، عورت، تو اس کے مقابل میں نر جاندار مرد ہے، لہٰذا یہ مونس حقیقی ہوا۔ عین، آنکھ، تو آنکھ مونس لفظی ہوا، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں،
इब्नतुन बेटी, तो इसके मुकाबले में नरजानदार बेटा है, लिहाजा ये भी मोनस हकीकी हुआ। उसके बाद हिंदुन, ये लड़की का नाम है, लिहाजा मोनस हकीकी हुआ। नंबर 11 लुगतुन, लुगत मोनस लफ्ज़ी है। नंबर 12 फ़ातिमतु, फ़ातिमा मोनस का नाम है, इसके मुकाबले में नर जानदार है, ये भी मोनस हकीकी हुआ। अतानुन, गधी, इसके मुकाबले में नर जानदार गधा है, ये भी मोनस हकीकी है। उसके बाद है नंबर 14 है सुगरा, छोटी औरत, तो ये मोनस हकीकी है, इसके मुकाबले में नर जानदार होगा छोटा मर्द। नंबर 15 है हाइदुन, हैज़ वाली, तो ये मोनस लफ्ज़ी हुआ क्योंकि इसके मुकाबले में कोई नर जानदार नहीं, मोनस के साथ ही ख़ास है सिर्फ। नंबर 16 है खमरुन, शराब, तो ये शराब जो है ये मोनस लफ्ज़ी हुआ। तो सबक नंबर हमारा 4 मुकम्मल हो चुका है तमरीनों के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।